ہم سب کو دولت تو چاہیے ہے نا، لیکن کیا کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ آخر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ چلیے آج دولت کے بارے میں ایک بہت پرانے لیکن حیران کن طور پر بالکل جدید پرسپیکٹو کو سمجھتے ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے، ایک ایسا مقصد جو صرف چیزیں جمع کرنے سے کہیں آگے ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب ہم کسی کے کامیابی کا اندازہ لگاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا پیمانے آتے ہیں؟ مطلب آج کل کے زمانے میں ہم کسی انسان کی قدر کیسے ناپتے ہیں؟ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمارا معاشرہ کسی کی ویلیو کا اندازہ اس کی نیٹ ورتھ، سوشل میڈیا پر فالوورز یا اس کے خاندانی پس منظر جیسی باہری چیزوں سے کرتا ہے، جیسے ہماری اپنی ذات کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، بلکہ ہماری قیمت ان چیزوں سے ہے جو ہمارے پاس ہیں۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی کہ ہم قدر کو کیسے ناپتے ہیں۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے اتنا بھاگتے کیوں ہیں؟ دولت کے پیچھے یہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے، کیا یہ صرف ایک ٹرینڈ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری نفسیاتی وجہ چھپی ہے؟ کیا یہ ایک لت بن چکی ہے؟ اور یہ حیرت کی بات ہے، ایک ایسے معاشرے میں جہاں پیسہ اتنا اہم ہے، منی ڈس آرڈر جیسی چیز پر بہت ہی کم بات ہوتی ہے۔ لیکن اب تحقیق بتا رہی ہے کہ پیسہ جمع کرنے کی یہ جو خواہش ہے نا، یہ دراصل ایک رویے کی لت کے سارے معیارات پر پوری اتر سکتی ہے۔ ویسے یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، بلکہ دولت کی اس لت کے بارے میں وارننگز تو صدیوں پرانی ہیں۔ جیسا کہ بائبل میں کہا گیا ہے، جو پیسے سے محبت کرتا ہے وہ پیسے سے کبھی مطمئن نہیں ہوگا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آج بھی بالکل اتنی ہی سچ ہے۔ تو یہاں سے ایک بنیادی کشمکش سامنے آتی ہے جسے کئی مذہبی روایات نے اجاگر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، تم خدا اور دولت دونوں کی عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ بات اس گہرے خطرے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دولت خود ایک معبود بن سکتی ہے، ہماری زندگی کا فوکس بن سکتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا یہ ہے کہ مذہب دولت کا دشمن ہے؟ چلیے ایک بہت ہی عام غلط فہمی کو دور کرتے ہیں، وہ یہ کہ نیک ہونے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو یہ عام سوچ ہے کہ دولت ایک لعنت ہے، ایک قرض ہے جس سے بچنا چاہیے، لیکن قرآن کا جو پرسپیکٹو ہے نا، وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن یہ سکھاتا ہے کہ دولت خود میں بری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اچھائی پھیلانے کا ایک زبردست ٹول بن سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر دولت خود منزل نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور یہیں پر قرآن ایک بالکل ریولیوشنری سوچ سامنے رکھتا ہے کہ دولت منزل نہیں بلکہ سفر کا ایک ذریعہ ہے، ایک ایسا سفر جس کا مقصد پوری انسانیت کی بھلائی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ہمیں قرآن میں ذوالقرنین کی کہانی میں ملتی ہے۔ ان کا طریقہ کار بہت سادہ تھا، 3 سٹیپس کا۔ پہلا قدم، ہر قسم کے وسائل حاصل کرو۔ دوسرا، ان وسائل کو استعمال کر کے اور زیادہ بلڈ کرو۔ اور تیسرا قدم جو کہ سب سے اہم ہے، ان تمام وسائل کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے لگا دو۔ اور وہ اعلیٰ مقصد کیا تھا؟ وہ تھا انسانیت کو فائدہ پہنچانا، انصاف قائم کرنا، کرپشن ختم کرنا اور کمزوروں کے لیے حفاظتی انفراسٹرکچر بنانا۔ اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو دولت صرف پیسہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہتر دنیا بنانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس راستے پر چلنا اتنا آسان بھی نہیں۔ 2 انتہائی ہیں جو انسان کو بھٹکا سکتی ہیں، اور قرآن ان دونوں سے بچنے کے لیے ایک درمیانی راہ کا فریم ورک دیتا ہے۔ ایک طرف ہے مادیت پرستی کا ڈس آرڈر، یعنی یہ سوچ کہ بس یہی دنیا سب کچھ ہے، اور دوسری طرف ہے رہبانیت، یعنی یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ قرآن ہمیں ان دونوں تباہ کن انتہاؤں کے بیچ میں توازن اور اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس توازن کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال ہے تابکار مادے کی۔ دولت بالکل اس کی طرح ہے، بے پناہ طاقتور لیکن خطرناک بھی۔ اگر اسے احتیاط سے سنبھالا جائے اور صحیح مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ توانائی کا ذریعہ ہے، ورنہ تباہی۔ ایک اور مثال لیں سانپ کے زہر کی۔ یہ جان لیوا ہو سکتا ہے بالکل، لیکن اسی زہر کے اندر اس کا تریاک، اس کا اینٹیڈوٹ بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح دولت اگر غلط استعمال ہو تو تباہ کن ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ معاشرے کے مسائل کا حل بن سکتی ہے۔ تو آخر میں بات آتی ہے ہم پر۔ یہ سب کچھ ایک فرد کی زندگی پر کیسے اثر کرتا ہے؟
جب کوئی دولت کو ایک مقصد کے ذریعے سے دیکھتا ہے تو اس کا ورلڈ ویو، اس کا دنیا کو دیکھنے کا انداز کیسے بدل جاتا ہے؟ دیکھیں، جب کسی کا مقصد صرف اپنی ذات تک محدود ہونا تو اس کی دنیا ایک چھوٹے سے کمرے کی طرح سکڑ جاتی ہے، وہاں صرف اپنے مسئلے اور اپنی خواہشیں نظر آتی ہیں۔ لیکن جب کوئی انسانیت جیسے بڑے مقصد کو اپنا لیتا ہے تو اس کی دنیا وسیع ہو جاتی ہے، ایکسپینڈ کر جاتی ہے، پھر فوکس بڑے مسائل اور ان کے حل پر چلا جاتا ہے اور چھوٹی موٹی پریشانیاں خود بخود غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ تو چلیے اس گفتگو کو اسی سوال پر چھوڑتے ہیں، ایک سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے، ہماری دنیا کیا یہ بڑی ہو رہی ہے یا چھوٹی؟ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمارا فوکس کہاں ہے؟